اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص تھے جن کو جریج کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور ان کو آواز دی۔ حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ آئیں اور والدہ نے آواز دی۔ حضرت جریج نماز میں مصروف رہے اور والدہ کی آواز پر نماز کو انہوں نے نہیں توڑی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد والدہ آئیں اور دوبارہ آواز دی تو حضرت جریج دل میں سوچ رہے تھے کہ میں نماز چھوڑ دوں اور والدہ کو جواب دوں یا نماز ادا کروں اور والدہ کو جواب نہ دوں، تو انہوں نے والدہ کو جواب نہیں دیا، نماز کے اندر مصروف رہے۔ تو اب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والدہ چلی گئی ان کی، اور کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ پھر آئیں، بلانے پر جواب نہ آنے کی صورت میں بد دعا دینے لگی۔ اب کیا بد دعا دی انہوں نے؟ ان کی والدہ نے کہا، اے اللہ تو اسے موت نہ دینا جب تک تو اسے کسی فاحشہ کا منہ نہ دکھائے۔ یعنی آوارہ عورت جو ہے نا، اے اللہ میرے اس بچے کو موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ کسی آوارہ عورت کا یہ منہ نہ دیکھ لے۔ یہ ماں نے بد دعا دی۔ جریج اپنی عبادت گاہ میں تھے، اب ماں بد دعا دے کے چلی گئی۔ جریج اپنی عبادت گاہ کے اندر تھے، اچانک ایک فاحشہ عورت آئی۔ انہوں نے عبادت خانہ ایک بنا کے رکھا تھا جس کے اندر وہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک فاحشہ عورت آئی اور آنے کے بعد جریج کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کیا، اور حضرت جریج سے اس نے کہا مجھ پہ قابو پالو، اور اپنی خواہش کا اس نے اظہار کیا۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو وہ فاحشہ عورت چلی گئی، اور جا کر ایک چرواہے سے اس نے منہ کالا کیا، اور اس چرواہے سے ایک بچہ اس کے بطن میں رہ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے شور مچا دیا کہ یہ بچہ جریج کا بچہ ہے، اور جریج نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ ماں کی بد دعا کتنی خطرناک ہوتی ہے سوچئے آپ۔ لیکن چونکہ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قصور تھے، وہ ماں کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ عبادت میں تھے، اور اس وجہ سے وہ ماں کو جواب نہ دے سکے۔ لیکن ماں نے جب کہہ دیا کہ فاحشہ کا منہ نہ دیکھے اس وقت تک اسے موت نہ آئے، تو فاحشہ آئی اور آ کر کے اس نے گناہ میں گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی۔ حضرت جریج اس کے فتنے سے بچے، لیکن اس عورت نے حضرت جریج کے حوالے سے پورے شہر میں مشہور کر دیا کہ یہ بچہ حضرت جریج کا ہے۔ اور جب یہ بات مشہور ہوئی تو پبلک تو کیا ہے، پبلک کا معاملہ ہے، بس انہوں نے حضرت جریج کے سلسلے میں برا بھلا کہنا شروع کیا، اور حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت خانے کو انہوں نے ڈھا دیا، گرا دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اس کو گرا دیا انہوں نے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نفل پڑھی، کھڑے ہو گئے، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اور پڑھ کر آئے اس بچے کے پاس جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ آئے، بچے پہ ہاتھ رکھا، اور اس بچے سے آپ نے فرمایا، اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ننھا سا بچہ جواب دیتا ہے، میرا باپ چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا اور حضرت جریج کی یہ کرامت دیکھی تو
تو حضرت جریج سے انہوں نے معافی چاہی اور کہا اگر آپ کہیں تو آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا کر کے آپ کو پیش کر دیا جائے. تو حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, مجھے سونے چاندی کا نہیں چاہیے, مجھے میرے مٹی کا ہی میری عبادت گاہ بنا کر کے مجھے دے دی جائے. پتا چلا اللہ ولی کو یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ اگر ننھے سے بچے سے بھی بولنے کے لیے کہے تو بولنے کی قوت اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. یہ طاقت اللہ نے اپنے دوستوں کو عطا فرمائی. یہ بخاری شریف سے حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. اب آئیے صحابہ کی کرامت کو سن لیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں, اس لیے کہ صحابی نبی تو نہیں ہوتے, ولی ہوتے ہیں, اور سید الاولیاء مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. اب آئیے سنیے, اصحاب صفہ میں 3 آدمی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان ہوئے. کھانا جب سامنے رکھا گیا تو راوی کا بیان ہے, خدا کی قسم ہم جو بھی لقمہ اٹھاتے اس کے نیچے کھانا زیادہ ہو جاتا. کھانا پڑا ہوا ہے, لقمہ اٹھائے تو کم ہونا چاہیے نا. یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے کہ کم ہونے کی بجائے صحابی قسم کھا کر کے کہتے ہیں اللہ اس کھانے میں مزید برکت عطا فرما دیتا, یعنی کھانا نکالتے تو اور زیادہ ہو جاتا, جو بھی لقمہ اٹھاتے اس کے نیچے سے کھانا زیادہ ہو جاتا. یہاں تک کہ ہم سب سیر ہو گئے, سب پیٹ بھر کر کے کھا لیے, اور راوی بیان کرتے کھانا پہلے سے کم ہونے کی بجائے اور زیادہ تھا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کھانے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو کبھی کبھی اس انداز سے بھی پکار سکتی ہے, اس لیے کہ بیوی کے حوالے سے تو قرآن نے کہا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ دعا یاد رکھو, یہ دعا یاد رکھو. اپنی بیوی اور بچے کے لیے دعا اگر کرنی ہے نا تو یہ دعا کرو, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ میری بیویوں کو, میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یہ دعا قرآن شریف کے اندر موجود ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لائر بنے, عالم بنے, فاضل بنے, محدث بنے. ضرور یہ سوچو, لیکن ضروری نہیں کہ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے, انجینئر بننے کے بعد وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے. ضروری نہیں, اس لیے کہ اگر وہ ڈاکٹر بننے کے بعد ماں باپ کو گھر سے نکال دے تو اس کی ڈگری کس کام کی؟ وہ ڈاکٹر بننے کے بعد ماں باپ کو جھڑکے تو اس کی ڈگری کس کام کی؟ تو قرآن جو دعا کی تعلیم دیتا ہے وہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا. تو فرمایا گیا دعا کرو اپنے بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے, کیا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اب وہ جاہل بھی ہو لیکن فرما بردار ہوگا تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا, بااخلاق ہوگا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا, باکردار ہوگا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. لیکن یہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی سے پوچھا کہ اے میری شریک حیات یہ بتاؤ کہ پہلے کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے, تو قربان جائیے بیوی نے اپنے شوہر کو کس انداز سے مخاطب کیا, کہتی ہے اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. تو ایک بیوی کا اپنے شوہر کو اس طرح سے کہنا یہ صدیق اکبر کی زوجہ کا طریقہ ہے اور نیک بیوی کا طریقہ ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے عرض کیا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم اب کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے, 3 گنا زیادہ ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب آگے کیا ہو, یہ بھی حدیث بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں, یہ بخاری شریف کی حدیث. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں سے کھایا, یعنی جو کھانا پہلے صحابہ نے کھایا, دیکھا کہ
लुकमा उठाते हैं उसके नीचे से ज्यादा होता है। सिद्दीक अकबर ने अपनी बीवी से पूछा तो बीवी ने कहा पहले से ज्यादा है। अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस खाने से खा रहे हैं और खाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो खाना लेकर के पहुंचे। सुबह तक खाना बारगाह रिसालत में रहा। मुसलमानों और कुफ्फार की एक कौम के दरमियान मुआहिदा हुआ था जिसकी मुद्दत खत्म हुई थी। सुबह एक बड़ा लश्कर जमा हुआ जो 12 आदमियों के दरमियान तकसीम था और हर एक के साथ बहुत सारे लोग थे, उनकी तादाद अल्लाह बेहतर जानता है, उन सब ने वो खाना खा लिया। ये भी बुखारी शरीफ में। कहां तक तुम वलियों की करामत का इनकार करते रहोगे? अल्लाह ने वली की करामत बताई है, उनकी शान बताई है, और वलियों से करामत का सुदूर होना ये हक है, ये कुरान से भी साबित है और सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी साबित है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक और करामत समाअत फरमाएं। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने विसाल से पहले सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आज माल वारिस का हो चुका है और मेरे माल के वारिस तुम्हारे अलावा तुम्हारे 2 भाई और तुम्हारी 2 बहनें हैं। इस माल को उनके दरमियान किताबुल्लाह के मुताबिक तकसीम करना। अब सुनिए क्या हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, तुम्हारे 2 भाई और तुम्हारी 2 बहनें, उनके दरमियान ये माल तकसीम कर लेना। सिद्दीक अकबर ने महसूस कर लिया था कि अब उनकी जिंदगी मुख्तसर है और इस दारे फानी से वो कुछ कर जाएंगे, तो वो अपने माल के बारे में वसीयत फरमा रहे हैं कि वारिसों को दे देना। और वारिस कौन कौन? 2 भाई और 2 बहन। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला, या सैयदना सिद्दीक अकबर, या अबा, या अबी, मेरे तो एक ही बहन अस्मा है, दूसरी कौन है? यानी उस वक्त एक ही बहन थी। और सिद्दीक अकबर ने फरमाया था कि 2 बहनों में तकसीम कर देना। और उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक ही बहन थी। तो उन्होंने अपने अब्बा जान से पूछा सिद्दीक अकबर से कि अब्बा जान, आप 2 बहनों की बात करें, मेरी तो एक ही बहन है, दूसरी बहन कौन सी है? अब सुनिए, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारी सौतेली वालिदा बिन्ते खारिजा हामिला है और मेरे ख्याल में उनके पेट में जो बच्चा है वो लड़की है। ये वली की करामत। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो औलिया की करामत हक है, औलिया से करामतें सादिर होती हैं, उनकी करामतों का इनकार करने वाला गुमराह है।